اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس دن سے ڈرو اس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم ہرگز نہ۔ اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنوا، اب اگلی ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے یاد مقرر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پر قرض کی بات جا رہی ہے کہ اگر تم قرض لین دین کا بات کرو، لین دین کرنے لگو قرض کے معاملے میں، تو تم قرض کو لکھ لیا کرو۔ قرض کو لکھنا بہتر ہے کیونکہ ایک انسان دوسرے اور ہوتا بہت دفعہ ایسا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ تم اس کو لکھ لیا کرو۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کیا کرے؟ عدل سے لکھے، یعنی کہ کسی ایک کی طرف جھک نہ جائے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، عدل سے لکھے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ بھی کیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ انکار کر دیں جی میں نہیں لکھ سکتا، ابھی نہیں لکھوں گا، بعد میں لکھوں گا، اور اس کو ہیلے نہ بنائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، ویسے ہی لکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ اور بس اسے بھی جیسے اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، یعنی کہ بس جو لکھنے والا ہے، لکھوانے والا ہے، اس کو لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، یعنی کہ اس کا جو ولی جو سمجھدار ہوگا وہ اس کو عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ اگر کسی نے قرض دیا ہے تو اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو میں کیسے لکھواؤں گا، تو ایسا نہ ہو کہ جو قرض دینے والا ہے وہ اس میں چالاکی کر کے اس میں ہیر پھیر کر کے اس کو لکھوا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عدل سے لکھواؤ، جب بھی قرض دو، لین دین کرو، اس کو ہمیشہ لکھوا لیا کرو، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، یعنی کہ 2 مرد کو لازمی گواہ رکھ لیا کرو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مردوں کی بات اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ مرد باتوں کو جلدی بھولتے نہیں ہیں، اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلوا دے۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ عورتوں کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ عورتیں بھلکڑ ہیں، جلدی بھول جاتی ہیں، اس لیے 2 عورتیں اور 1 مرد، یعنی کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں، گواہی کے لیے جب ان کو بلایا جائے تو جب وہ ان کو بلائیں تو وہ کیا کریں کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، جب ان کو بلایا جائے گواہوں کو کہ وہ آ کر گواہی دیں تو وہ انکار نہ کریں۔ اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی یا سستی نہ کریں، سستی سے نہ لکھیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کہ اگر تم اس تجارت کو اللہ تغتابوا الا ان تکون تجارت حاضرۃ، کہ اگر تم آپس میں لین دین کرتے ہو تجارت کا تو اس میں اگر نہ بھی لکھو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، کتنی بڑی آیت ہے۔ دیکھیے قرض کے لین دین کے بارے میں کتنی بڑی آیت ہے، کیوں اتنا بڑا حکم دیا گیا؟ پورا دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 लाइनें हैं सिर्फ कर्ज के लेन देन के बारे में, एक आयत में। और अल्लाह ताला ने दो दो तीन तीन आयतों में भी नहीं कहा, एक ही आयत में सबको मुकम्मल कर दिया। क्योंकि जब तक कर्ज की अदायगी ना की जाए, किसी भी इंसान को उसकी नेकियों का बदला अजर नहीं मिलता। यानी कि जब वो मर जाता है तो उसको अजर नहीं मिलता। हत्ता कि सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा अजर पाने वाला कौन है? जो शहीद है। और शहीद को भी शहादत का रुतबा उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक उसकी जिम्मा जो कर्ज है वो अदा ना कर दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा, उनके पास एक शख्स की नमाज जनाजा के लिए अपील हुई कि वो आप उनका नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो जब उनको मालूम हुआ कि वो कर्ज खा होकर मरा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान नहीं था, इसलिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना इस चीज़ को, उसको डिमोटिवेट किया कि कर्ज खा होकर ना मरा जाए, जल्द से जल्द अपने कर्ज की वापसी की जाए। और हम अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं और कर्ज को वापस करना बड़ा मुश्किल लगता है। हमें लगता है ये नुकसान है हमारा। जिस शख्स ने कर्ज दिया, क्या उसका नुकसान नहीं है? तो कर्ज वापस करने में जल्दी कीजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अगर तुम सफर में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जा में रख लिया करो। यानी कि कोई चीज कब्जे में रहन रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को ना छुपाओ, और जो उसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है। और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह ताला खूब जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। बड़ी अहम आयात शुरू हो रही हैं सूरह बकरा की, जो कि बड़ी ही अहम आयात हैं। इसको रात को पढ़ लेने वाला पूरी रात अल्लाह ताला की रहमतों में, अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है और वो शैतान से महफूज रहता है। तो अपनी कोशिश कीजिए कि इन आयात को रात को पढ़कर सोया कीजिए, अपने बच्चों को भी याद कर। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मलकियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे तुम जाहिर करो या छुपाओ। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। अल्लाह ताला उसका हिसाब तुमसे लेगा, फिर जैसे चाहे बख्शे और जैसे चाहे सजा दे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। ये हमने पीछे कर्ज की बात की, और कर्ज के बाद फौरन ये बातें आ गई कि अगर तुम जाहिर भी करो वो भी अल्लाह जानता है, अगर छुपा लो तो वो भी अल्लाह जानता है। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है अज़ाब देता है, जिसे चाहता है बख्श देता है। अब आगे ईमानियात की बात आ रही है कि ईमान क्या है, हमें किन किन चीज़ों पर ईमान लाना है। आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, कि रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये सब अल्लाह ताला पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुलिही। और ईमान ना सिर्फ ईमान लाए बल्कि उसके रसूलों में से किसी में हमने तफरीक नहीं करा, वे तफरीक नहीं करते, फर्क नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की। जो ईमान लाने वाले हैं उनकी खासियतें बयान की जा रही हैं। वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अब अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर हमारे लिए बड़ी अहम बात बयान फरमाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। हम समझते हैं सारी आजमाइशें हमारे लिए ही हैं, बस अल्लाह ने हमें ही पकड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं किसी को उसकी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ए हमारे रब, आगे इरशाद होता है, दुआ है बात, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताअना। इरशाद होता है कि
اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے ہماری سورۃ آل عمران کا، جو کہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی. اور اس سورہ کے اندر زیادہ تر جو ذکر کیا گیا ہے وہ عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے اس سورہ آل عمران کے اندر. ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مقطعات سے یہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں پھر بیان فرماتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور وہ سب کا نگہبان ہے. جس نے آپ پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. اسی نے اس سے پہلے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ہی اس سے پہلے تورات اور انجیل کو اتارا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے. انتقام کس چیز کا لے گا؟ ہمارے ظلم کا، ہماری غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، جو ہم نے شرک کی اس کا. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ذات ہے، هو الذی یصورکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وہ جیسی چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ویسی صورت ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر سے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تجھ پر قرآن اتارا اور جس میں واضح مضبوط آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، جو اصل کتاب کی اصل ہیں، جو کہ کتاب کی الکتاب، جو اصل ہیں کتاب کی. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٍ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور بعض متشابہ آیتیں بھی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیتیں بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ گئی، یعنی کہ جو مشتبہ ہو گئی، مشتبہ ہوگی، جن میں شک و شبے ان کو پڑ گئے، شک و شبے والی آیتوں کے پیچھے پڑ گئے. فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے کہ وہ فتنے کو بتا دیں اور اپنی مراد، یعنی کہ اپنی دل کی مرادوں کو پوری کریں، اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بیان ہیں کہ وہ تعویلیں ڈھونڈنا شروع کر دی انہوں نے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، ان آیتوں پر اللہ تعالیٰ کی ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. جن کے پاس علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں، نصیحت ہیں. تو صرف عقل مند کے لیے ہی یہ نصیحت ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو عقل رکھنے والے ہیں. اس سے نصیحت صرف اور صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. بڑی خوبصورت دعا اس کے بعد سکھائی گئی ہے
ہدایت کو مانگنے کے بعد کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی رحمت تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے، تو ہی بہت بڑی رحمت دینے والا بھی ہے اور تو ہی وہ ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت پھر آ رہی ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پھر دعائیں، اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قطعاً اس قیامت کے دن پر کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد۔ اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس کے اندر بیان ہو رہا ہے اولاد کے بارے میں اور مال کے بارے میں۔ اب اس رکوع کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئے گی۔ اولادہم من اللہ شیئا اولئک ہم وقود النار، اور یہی لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن ہوں گے، ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کدأب آل فرعون، جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آل فرعون بھی تو یہی کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم پر دوسرا کوئی غالب آ جائے گا اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو لڑ گئی، یعنی کہ وہ جو آپس میں گتھم گتھا ہو گئی۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، اب دو جماعتیں لڑ رہی ہیں، فی فئتین دو جماعتیں ہیں، تئین تسنیہ ہے، دونوں لڑ رہے ہیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک لڑ رہا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری جماعت لڑ رہی ہے اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ کن کو؟ وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس چاہے اپنی مدد سے قوت عطا کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، حالانکہ وہ کم تھے تعداد میں لیکن وہ ان کو دگنے نظر آ رہے تھے۔ اس سے مراد وہ جنگ بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی، لیکن وہ ان کو اپنے سے مسلمانوں کو اپنے سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ یہ ہم سے اور یہ روب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں طاری کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی ہے، خوبصورت بنا دی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یعنی کہ آخرت ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک کسی کی پوسٹ پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی مرد کی فطرت ہے عورت کو دیکھنا اور عورت کو یہ سب کچھ ہے، تو یہاں پر دیکھیے ہم نے پڑھ لیا کہ عورت کی محبت ڈال دی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں، مرد اس سے بے بس ہے، مرد کو اپنی نفس پر عورت سے زیادہ قابو کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم عورتیں بڑی نفس پہ قابو کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن مرد کو عورت کی نسبت اپنے نفس پر بڑا سخت قابو کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، خوف کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں قل انبئکم، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا،
वअज़वाज मुतहहरा, और पाकीज़ा जोड़े हैं, पाकीज़ा बीवियां हैं, और उनके नीचे जन्नतें ऐसी हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, यानी उनके फर्श के नीचे से ट्रांसपेरेंट फर्श होगा और नीचे से नहरें बह रही होंगी, और पाकीज़ा बीवियां, और अल्लाह ताला की रजामंदी भी है, रजा भी है अल्लाह ताला की। सब बंदे अल्लाह ताला की निगाह में हैं, अल्लाह ताला हर एक को देख रहा है अपने बंदों में से, जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम ईमान ला चुके हैं, इसलिए हमारे गुनाह माफ फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उनको, अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना, जो सब्र करने वाले और सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले, यानी कि पिछली रात कौन सी है, वलमुस्तगफिरीन बिल असहार, तहज्जुद की नमाज में मग़फ़िरत मांगने वाले। अल्लाह ताला उनके लिए क्या इरशाद फरमाते हैं, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है, इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन इस्लाम ही दीन है, जो असल दीन है तमाम का, हर दीन का, और अल्लाह ताला कहते हैं कि यही वो दीन है जिसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया। और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख्तलाफ किया है, और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे अल्लाह ताला उसका जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर भी अगर ये आपसे झगड़ा करें, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी अगर ये आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबेदारों ने अल्लाह ताला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर लिया है, असलम तुम, मैंने स्पुर्द कर दिया हमने अपना सर। और अहले किताब से और उनके अनपढ़ लोगों से कह दीजिए क्या तुम भी इताअत करते हो, बस अगर ये भी ताबेदार बन जाएं तो यकीनन हदायत वाले हैं, और अगर ये रूगर्दानी करें तो आप पर सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह बंदों को खूब देखभाल रहा है, देख रहा है वो सब बंदों को। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना, अगला रकू शुरू होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदल और इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं, उनको भी वो मार देते हैं कि अदल की बात क्यों कही है। तो ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो, फबश्शिरहुम, ये खुशखबरी तंजिया कही गई है। उलाइकल्लज़ीन हबितत आमालुहुम, इन्हीं लोगों के सारे दुनिया के अमाल भी ज़ाया हो गए और आखिरत में भी उनके लिए कोई हिस्सा ना होगा, और उनका आखिरत में कोई मददगार भी ना होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया, और वो आप अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात उनसे मुंह फेर लेती है, यानी कि ये जिनको तौरात और इंजील दी गई उन्होंने ऐसे ही किया। इसकी वजह इनका ये कहना कि हमें तो गिने चुने दिन ही आग में जलाया जाएगा, वही यहूदी जो कहते थे कि वो गिनती के दिन हम आग में रहेंगे, लन तमस्सन अन्नार, हम गिनती के कुछ दिन ही आग में रहेंगे। इनकी घड़ी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल दिया। हम भी यही कहते हैं ना, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आखिर जन्नत में तो डालेगा ही सही, कोई बात नहीं, डालेगा तो सही ना, थोड़ा दिन रह भी लिया जहन्नुम में तो क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस क्या हाल होगा जबकि हम उन्हें उस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं है, और हर शख्स अपना अपना किया पूरा पूरा दिया जाएगा, अपना हर अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और उन पर हरगिज़ जुल्म ना किया जाएगा। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, आप कह दीजिए, जिसे चाहे अल्लाह ताला जहान का मालिक है, तो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे तो जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाइयां हैं, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। अब अल्लाह ताला अपनी कुदरत बयान करते हैं, कादिर है, अपनी कुदरत भी बयान करने लगे हैं। तो ही रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, ले जाता है रात को दिन में, दिन को रात में ले जाता है, और रात में दिन को दाखिल कर देता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान को पैदा करता है।
मुर्दा चीज में से जिंदा और जिंदा में से मुर्दा को पैदा करता है। मुर्दा से जिंदा में यानी कि एक एग है, उसमें से एक इसी तरह लोथड़ा है, गोश्त का, खून का, उसमें से अल्लाह ताला जिंदगी देता है। अंडे में से एक जिंदा जान निकलती है और अल्लाह ताला मरने के बाद इंसान को दोबारा से जिंदा करेगा। तो ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। तो मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। अब अल्लाह ताला ने अपनी बातें बता दी और अल्लाह ताला फरमाते हैं वतर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क अता करता है। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे जो बगैर हिसाब के रिस्क दिए जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अगर तुम लोगों को बगैर हिसाब के रिस्क दे रहा हूँ तो फिर तुम मोमिनों को छोड़ के काफिरों को क्यों अपने दोस्त बनाते हो? दोस्त क्यों बनाते हैं? कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं तो बनाते हैं ना। तो मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं, और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह ताला की किसी हिमायत में नहीं, मगर ये कि उनकी शर से किसी तरह बचाओ मकसूद नहीं मिलेगा, नहीं उनको बचाओ। और अल्लाह ताला खुद तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, अल्लाह ताला अपनी जात से खुद तुम्हें डरा रहा है। वइलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। कह दीजिए कि खा तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, खा जाहिर करो कि अल्लाह ताला हर चीज जानता है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसे मालूम है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन, हर हर जान, हर हर नफ्स अपनी की हुई नेकियों को और अपनी की हुई बुराइयों को अपने सामने हाजिर पाएगा। मिन खैरिन मुहज़्ज़रन, हाजिर पाएगा वो हर हर चीज को। तो फिर आरज़ू क्या करेगा कि काश कि इसकी और इसकी बुराइयों के दरमियान बहुत ही ज्यादा की दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी और फिर वो दूरी चाहते हैं कि हमारी उनकी उनके उनकी दरमियान में दूरी होती है। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात से डरा रहा है, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो। खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़े ही बख्शने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। आती अल्लाह व रसूल, अब अगली आयत में अब इताअत किस किस की बयान की गई? अल्लाह की भी इताअत करो और रसूल की भी इताअत करो। अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत है, और रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। इन्नल्लाह अस्तफा आदम, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहां के लोगों में से आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान और इमरान के खानदान को मुंतखब फरमा लिया। इमरान जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, वो नबी ना थे बल्कि वो आलिम थे बहुत बड़े। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। जब इमरान की बीवी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब इमरान की बीवी ने कहा ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उनकी औलाद काफी अरसे तक नहीं हुई, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, उन्होंने नजर मानी कि ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है इसे मैंने तेरे नाम आज़ाद करने की नज़र मानी है। यानी कि वो बैतुल मुक़द्दस में देने के लिए उन्होंने नज़र मानी थी कि वो बैतुल मुक़द्दस में रहेंगे और वहाँ पर उसकी सफाई करना और उसकी खिदमत करना सबके बारे में। ठीक है, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तो खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। तो फिर क्या हुआ? फलम्मा वदाअतहा, कि जब उन्होंने बच्ची को जन्म दिया तो कहने लगी कि परवरदिगार मुझे तो लड़की हुई है। रब्बी इन्नी वदाअतुहा उन्सा, कि मुझे तो बेटी पैदा हुई है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है, और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा,
میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پہلی بات انہوں نے دعا کیا کی کہ میں اپنی اولاد کو یعنی کہ اپنی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اولاد پیدا ہوئی، پہلی دعا ہی کیا مانگی کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو بھی اور اس کی آگے آنے والی اولاد کو بھی۔ پس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا، یعنی کہ زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس لیے پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کی۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے جہاں پر وہ موجود تھیں، بیت المقدس کے ساتھ ان کو ایک حجرہ سا بنا دیا، تو جب وہ کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس پاتے، وہ بے موسمی پھل ہوتے، تو وہ ان سے پوچھتے کہ اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دیتی قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ ہنالکا، اسی جگہ، وہیں پر جب انہیں یہ معلوم ہوا، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر میں دعا کروں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں یہ روزی دینے کے لیے، تو میں بھی دعا کروں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہ تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی اولاد کافی سالوں تک نہیں ہوئی، پھر زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہ تھی، پھر انہوں نے بھی دعا مانگی۔ اس لیے دعا نہیں مانگی کہ ان کو اولاد کی ضرورت تھی، اس لیے دعا مانگی کہ ان کو اولاد کی ضرورت تھی اللہ کا دین پھیلانے کے لیے۔ انہوں نے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو پس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلمے کی تصدیق کرنے والا جو وہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، اور اپنے نفس پر قابو پانے والا بھی ہوگا، اور نبی بھی ہوگا، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری خصوصیات، نام بھی بچے کا بتا دیا، یعنی کہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا یحییٰ، اور اس کی ساری خصوصیات بھی بتا دی کہ تمہاری اولاد ایسی ہوگی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے کیا کہنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا مقصد ایک پہلے یہ بھی تھا اس کا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی ان کی بھی جب اولاد ہوئی، بیٹا ہوا بغیر والد کے، تو یہ اس سے پہلے ایک معجزہ دکھانے کا مقصد یہ بھی تھا اس کے پیچھے کہ اگر ان کی اولاد اس عمر میں کہ جب نہ وہ ماں بچہ پیدا کر سکتی ہے، نہ باپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، دونوں اس کو طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسرا معجزہ دیا، حضرت مریم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، ان کو بھی بیٹا دیا بغیر باپ کے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک تھے لیکن 3 دن تک وہ لوگوں سے بات نہ کر سکے، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ ذکر کر اللہ تعالیٰ کا صبح و شام، اور تسبیح کر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، ان تینوں دن۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اب فرشتوں نے ان سے کیا کہا، یا مریم، اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا،
اور نہ تو ان کی جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ یعنی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے تھے لوگ، کلمے ڈالنا تو سے مراد یہ کہ فال ڈال رہے تھے کہ کون پرچیاں ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ اب ان کا نام بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کلمے بھی کلمات یعنی کہ ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا اور وہ میرے مقربین میں سے ہوگا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سیم وہی ان کے بارے میں بھی ایسے ہی فرمایا۔ اور اللہ نے یہ بھی ان کو بتا دیا کہ وہ پنگھوڑے میں گہوارے میں باتیں کرے گا لوگوں سے، اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، ادھیڑ عمر میں جا کر وہ لوگوں کو ہدایت کے راستے